کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، حلال طریقے سے کماتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں بھی مانگتے ہیں، مگر پھر بھی گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے؟ آپ گھر کا راشن پورا کرنے بیٹھتے ہیں تو اچانک کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی آفت یا اچانک کوئی ایسا اندیکھا خرچہ سامنے آ جاتا ہے جو آپ کی مہینوں کی جمع پونجی کو ایک جھٹکے میں بہا لے جاتا ہے۔ آپ ہر مہینے ایک نئی امید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر مہینے کے آخر تک آتے آتے پھر وہی تنگی، وہی دیواروں کا سناٹا اور وہی ذہنی سکون کی بربادی آپ کی قسمت بن جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی قسمت میں رزق کی تنگی ہے، آپ کی قسمت میں پریشانیاں لکھ دی گئی ہیں، یا شاید آپ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ کسی جلنے والے نے آپ کے کاروبار پر، آپ کی خوشیوں پر کوئی سخت کالا جادو یا بندش کروا دی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر پورے یقین کے ساتھ یہ کہوں کہ آپ کے گھر کی برکت کو کسی دشمن نے نہیں باندھا، نہ ہی کسی جادو نے آپ کا راستہ روکا ہے، بلکہ آپ خود روزانہ صبح و شام اپنے ہی گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کر ایک ایسی انجانی غلطی کر رہے ہیں جو آپ کی ہر دعا کو، ہر وظیفے کو، ہر کمائی کو مٹی میں ملا رہی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ذرا ٹھہریں اور سوچیں کہ وہ کون سا ایسا کونا ہے جہاں رکھی ہوئی ایک معمولی سی چیز جو آپ کے پورے گھر کے رزق کو دیواروں کے راستے باہر پھینک رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا دینی اور علمی ساتھی۔ پچھلے 20 سالوں سے دنیا بھر کے ہزار پریشان خاندانوں، امید کھوتی ہوئی ماؤں بہنوں، رزق کے لیے در در کی خاک چھاننے والی زندگیوں کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد آج میں وہ چھپا ہوا سچ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو عام طور پر لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ یہ وہ خاص باتیں اور سچائیاں ہیں جو ہمارے گھر پرانے اور سچے بزرگ اپنے سینوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ یہ تین صرف ان خاص لوگوں کو باتیں بتاتے تھے جو دین اور سکون کی سچی تلاش میں ہوتے تھے، جو اس علم کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں وہ برسوں کی محنت اور چھپا ہوا خزانہ ایک امانت کے طور پر آپ کی جولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ اپنی تمام مصروفیت کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں، دل کی آنکھیں کھولیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ اس علمی سفر میں آگے بڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی چند سیکنڈ میں بتائی جانے والی یہ تین باتیں آپ کے گھر کی قسمت اور آپ کی آنے والی نسلوں کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ دوستو، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے آس پاس اور خاص طور پر رشتہ داروں یا محلے داری میں یہ ایک بہت ہی عام اور معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی اپنا کوئی بہت پیارا رشتہ دار یا دیوار کے ساتھ دیوار ملا کر بیٹھا ہوا پڑوسی اچانک ہمارے دروازے پر آتا ہے اور گھر کی کوئی عام سی چیز مانگ لیتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں تو کبھی شام کے اندھیرے میں۔ ہم بھی شرم و لحاظ میں آ کر یا مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لٹانے کی نیت سے وہ چیز اٹھا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، ہم نے کسی کی مدد کی اور پڑوسی کا حق پورا کر دیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور میری اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں کہ اسلام میں جہاں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا، وہاں دین اور شریعت کی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جنہیں نہ جاننا آپ کو بڑی تباہی اور نقصان میں پھینک سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیدھا تعلق آپ کے گھر کے سکون اور آپ کی روزی اور آپ کی قسمت کی چابی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کی بچی کچھ برکت بھی گھر سے اڑ جاتی ہے۔ گھر میں اچانک بیماریوں اور نا اتفاقی کا ایسا خوفناک ڈیرا جم جاتا ہے کہ پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ پہلی چیز، مغرب کے بعد نمک دینا۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سینے کی وہ پہلی چیز کیا ہے جو آپ نے کسی کو کبھی نہیں دینی؟ وہ چیز ہے آپ کے کچن میں موجود نمک، اور خاص طور پر مغرب کے وقت کے بعد۔
یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو اور دن اور رات مل رہی ہوں، اس خاص وقت کے بعد کسی بھی صورت اپنے گھر کا نمک باہر مت جانے دیں۔ پرانے بزرگوں کی باتوں کے مطابق نمک گھر کی برکت، حفاظت اور رزق کے ٹکنے کی سب سے بڑی نشانی مانا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمک تمہارے کھانے کا سردار ہے۔ جب آپ مغرب کے بعد گھر کا نمک کسی کو دے دیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے گھر کی برکت اور سکون خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ پرانے وقت کے بزرگ ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ اگر کوئی مغرب کے بعد سونا یا دولت دے کر بھی نمک مانگے تو صاف انکار کر دو، منع کر دو، کیونکہ یہ غلطی گھر کو غریب کر دیتی ہے۔ مجھے ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کے گھر کے بزرگوں نے بھی کبھی آپ کو بتایا ہے کہ مغرب کے بعد نمک دینے سے روکا جاتا ہے، اور کیا آپ نے ان باتوں کو پرانی سوچ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے؟ مجھے ابھی سچ کمنٹ میں لکھ کر بتائیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ دوسری چیز، رات کے وقت دودھ یا دہی دینا۔ بالکل اسی طرح دوسری چیز جسے آپ نے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکالنے سے سخت پرہیز کیا اور آپ نے بھی اس سے پرہیز کرنا ہے، وہ ہے دودھ یا دہی۔ اسلام میں دودھ کو برکت اور نور کی نشانی کہا گیا۔ جب رات کا وقت شروع ہو جائے اور آسمان پر اندھیرا چھا جائے، اس وقت گھر سے دودھ یا دہی کسی پڑوسی کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے رزق کی سفیدی اور سکون کی روشنی کو رخصت کر دیا۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ وہ چھپے ہوئے راز ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی نسلوں کو بتائے تھے تاکہ ان کے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی کا پہرا رہے۔ لیکن افسوس، آج ہم ماڈرن بننے کے چکر میں ان باتوں کو بھول کر ان غلطیوں میں پڑ چکے ہیں جو ہماری دعاؤں کے اثر کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ رات کے سناٹے میں دودھ یا دہی کا گھر سے باہر جانا کوئی معمولی نقصان نہیں۔ دودھ اور دہی کو دین کی دنیا میں روشنی، پاکیزگی اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی نشانی مانا گیا۔ یہ وہ پیاری چیز ہے جسے جنت کا کھانا کہا گیا۔ جیسے ہی رات کے اندھیرے میں یہ چیزیں آپ کے گھر سے باہر جاتی ہیں تو اصل میں آپ کے گھر سے رزق کی سفیدی اور سکون کی روشنی اڑ جاتی ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ فرماتے ہیں اور ہمیشہ فرماتے تھے، جو انسان رات کے وقت اپنے گھر کی روشنی دوسروں کی جولی میں ڈال دیتا ہے، اس کے گھر کی دیواروں پر نا اتفاقی، بے برکتی اور اچانک آنے والی مصیبتوں کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہے جو آپ کے بھرے ہوئے خزانوں کو چند دنوں میں خالی کر سکتی ہے۔ ہم ماڈرن بننے کے چکر میں ان سچی باتوں کو بھول چکے ہیں اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس وقت میری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے یا آپ کا دل یہ سوچ کر باری ہو رہا ہے کہ انجانے میں آپ سے بڑی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، تو ٹھہریں، آپ کو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کی ذات بہت معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اس کا دل شرمندہ ہو جائے تو سمجھے کہ اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ تو رحمان ہے، وہ خود فرماتا ہے، توجہ کریں، میری رحمت سے مایوس مت ہو، جو کچھ پہلے ہو گیا اسے بھول جائیں۔ آج کے بعد ابھی کے بھی ہوش کے ناخن لیں، اپنی اس عادت کو بدلیں، اپنے گھر کی ان برکت والی چیزوں کو حفاظت کا پکا ارادہ کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے خراب مالی حالات دوبارہ سے اچھے ہونے لگتے ہیں اور گھر میں سکون واپس آتا ہے۔ نمک، دودھ اور دہی کو رات کے وقت گھر سے باہر نکالنے سے شاید اب آپ رک جائیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تیسری چیز بھی کوئی ایسی ہوگی جو کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے، مگر رکے، یہاں بات بالکل بدل رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک حیران اور پریشان کرنے والی بات ہے جو ہم مانگنے پر بھی کسی کو دیتے نہیں، بلکہ روزانہ خود اپنے ہاتھوں سے پورے ہوش و حواس میں اپنے گھر کی سب سے قیمتی برکت کو کچرے کے ڈھیر میں یعنی گندگی میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس قیمتی چیز کی بے عزتی کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، کاروبار بند ہو گیا، گھر میں غریبی نے ڈیرے ڈال لیے اور اچانک آنے والی مصیبتوں نے گھیر لیا ہے،
تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، کچرے میں پھینکی جانے والی وہ کیا چیز ہے؟ آپ کو جان کر بہت حیرت ہوگی کہ آپ دن رات وظیفے پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ روزانہ گھر کے خاص کونے میں ایک ایسا بڑا نقصان کر رہے ہیں جو آپ کی ہر دعا کے اثر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچیں، آخر وہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جسے کچرے کے ڈبے میں پھینکنے سے فرشتے تک ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر سے رحمت کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ ہے، کوئی پرانا لباس ہے، یا کوئی جادو ٹونا؟ سچائی اس سے کہیں زیادہ سادہ اور دل کو دکھانے والی ہے، جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ وہ تیسری چیز کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ یا پرانا کپڑا نہیں، بلکہ وہ رزق کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بچی ہوئی روٹی کے نوالے اور چاول کے وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جنہیں ہم کھانا کھانے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ دسترخوان جھاڑتے وقت سیدھا کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پر پریشان بھی ہوں گے۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہمارے گھروں میں روزانہ ایسا نہیں ہوتا؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے دسترخوان صاف کر دیا، مگر اصل میں ہم رزق کے ان پاک دانوں کی جو بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا غریبی اور تنگی کو ہمارے گھر کا راستہ دکھاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رزق کی عزت کرنے کا حکم دیا، اور جب ہم اس پیاری نعمت کو پیروں میں رونتے ہیں یا گندگی میں پھینکتے ہیں تو برکت ہم سے روٹھ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گندم یا چاول کے ایک چھوٹے سے دانے کو زمین کا سینہ چیر کر آپ کے دسترخوان تک پہنچنے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ آسمان پر بادلوں کو حکم ہوتا ہے، رحمت کی بارش برستی ہے، کسان تپتی دھوپ میں اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت اس ایک دانے میں ذائقہ اور طاقت پیدا کرتی ہے۔ جب اتنی محنت کے بعد پہنچنے والے رزق کو ہم کچرے کے بدبودار ڈھیر میں پھینکتے ہیں تو رزق لے کر آنے والے رحمت کے فرشتے اس گھر سے اداس ہو کر روتے ہوئے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر یقیناً آپ کا دل باری ہوا ہوگا اور خوف بھی آیا ہوگا کہ انجانے میں ہم سے کتنی بار یہ غلطی ہوئی۔ مگر میرے دوستو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ آج کے بعد ایک چھوٹی سی عادت اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایسا بڑا بدلاؤ آئے گا کہ آپ کی نسلیں آباد رہیں گی۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان بچے ہوئے ٹکڑوں اور دانوں کو کچرے میں پھینکنے کی بجائے سنبھال کر اپنے گھر کی چھت کے کنارے پر، دیوار کے سائے میں یا صحن کے کسی صاف کونے میں رکھنا ہے، تاکہ اڑتے ہوئے پرندے، جو معصوم پرندے ہیں، زمین پر چلنے والی ننھی چونٹیاں، ان سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ جب وہ بے زبان پرندے، چونٹیاں اپنی چھوٹی سی چونچ سے رزق کا وہ دانہ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے جو خاموش دعا دیتے ہیں، اس دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ان کا شکر ادا کرنا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کا پیٹ اس طرح بھرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسے کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو تو آج سے ہی دسترخوان کے ان دانوں کو اپنی برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائیں۔ رزق کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو سنبھالنے کے بعد کیا آپ کو معلوم ہے کہ دسترخوان سے اٹھتے وقت ایک اور ایسی بہت ہی عام اور روزمرہ کی چیز، جسے ہم روزانہ صبح و شام بنا سوچے سمجھے خود اپنے ہاتھوں سے گندے نالے میں بہا دیتے ہیں یا گٹر کی نالی میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر ہم جائے نماز پر بیٹھ کر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں آسمان پر کیوں نہیں جاتی اور ہمارے گھروں سے اچانک شروع ہونے والی بیماریاں اور برے اثرات کیوں رکنے کا نام نہیں لیتے؟ جی ہاں، میں اس پاک صاف پانی کی بات کر رہا ہوں جو کھانا کھانے کے بعد ہمارے گلاسوں میں یا جگ میں بچ جاتا ہے اور ہم اسے بہت لاپرواہی سے کچن کے سنک کی گندی نالی میں گرا دیتے ہیں۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اس بڑی غلطی کے بارے میں سوچیں، سمجھیں۔ پانی جسے میرے رب نے اس دنیا کی زندگی کہا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بالکل صاف بتایا گیا، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اس بڑی نعمت اور پاک چیز کو جب ہم گندی نالی اور بدبودار گٹروں کا حصہ بنا دیتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے گھر کی رحمت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ معمولی سی عادت
آپ کے گھر میں کتنی بڑی پیسے کی تنگی اور پریشانی کو دعوت دیتی ہے، آپ کے گھر میں مشکلات کو دعوت دیتی ہے۔ رحمت کے فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ جس قیمتی نعمت کے ایک ایک گھونٹ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اسے اس گھر میں بے دردی اور گندی نالیوں میں بہایا جا رہا ہے، تو اس دسترخوان سے اداس ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں اچانک ایسی بیماریاں داخل ہوتی ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ دوائیوں کے خرچے آپ کو پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے ہی اس غلطی کو سدھاریں۔ جو پانی گلاس میں بچ جائے اسے سنک میں پھینکنے کے بعد یا پھینکنے کی بجائے اپنے گھر کے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں یا صحن کی کسی پاک کچی زمین پر گرا دیں تاکہ مٹی سے چوس لے۔ جیسے ہی وہ بچا ہوا پاک پانی ان بے زباں پودوں میں جائے گا تو ان کی جڑوں سے نکلنے والی خاموش دعا آپ کے گھر سے ہر بیماری، ہر پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی، اور جو پیسہ کل تک ڈاکٹروں کی فیسوں میں ضائع ہو رہا تھا، آپ کی جیب خالی کر رہا تھا، وہ آپ کی برکت اور بچت بن جائے گا۔ میں یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ برسوں کے سچے تجربوں کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ پچھلے ہی سال میرے پاس ایک بھائی آئے۔ وہ پیسے کے معاملے میں اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ کاروبار بالکل تباہ ہو چکا تھا اور گھر میں بچے ہر وقت اچانک آنے والی بیماریوں کا شکار رہتے تھے۔ میں نے انہیں کوئی لمبا چوڑا کوئی مشکل کام یا وظیفہ نہیں بتایا، میں نے بس انہیں یہی چند باتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ آج کے بعد دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے پرندوں کو اور گلاس کا بچا ہوا پانی گھر کے پودوں کو دینا شروع کرو اور رزق کی عزت کرو۔ یقین مانے چند ہی مہینوں میں ان کے گھر کے حالات ایسے بدلے کہ وہ خود حیران رہ گئے اور ان کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پورے سچ کے ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ بھی اب تک بچا ہوا صاف پانی سنک کی گندی نالی میں پھینک رہے ہیں؟ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں سچ سچ بتائیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے، مجھے اندازہ ہو کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس انجانی غلطی کا شکار تھے اور کتنے لوگ آج سے اس عادت کو بدلنے والے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، مجھے کمنٹ میں اپنا یہ پکا ارادہ ضرور لکھ کر بتائیں کہ آج کے بعد آپ اللہ کی ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی حفاظت کریں گے یا ابھی بھی لاپرواہی کریں گے۔ اگر آپ کو دل سے نکلی ہوئی یہ باتیں پسند آئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سکون دینے والی ایسی ہی قیمتی اور سچی باتیں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملتی رہیں، تو اس پیغام کو ایک اچھا کام سمجھ کر آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔